ممکن نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مشاعرہ کی روایت کو تباہ کرنا، داد کی بجائے نعرے لگوانا، سیٹیاں بجوانا اور اس ہوشربا بدتمیزی کو فین فالوئنگ کا نام دینا، یہ نام 2009-10 تک ان حرکات کی وجہ سے ہر ممکن عروج پا چکے تھے۔ عوام کو دیکھ رہی تھی جو اسے دکھایا جا رہا تھا۔ پردے کے پیچھے کیا ہے وہ آج 2 دہائیوں کے بعد سامنے آ رہا ہے۔ اسی طرح 2011 سے لے کر 2023 تک انہوں نے ملک بھر میں اپنے بعد کی نسل بھی پیدا کر لی، جس کا تذکرہ آگے چل کر ہوگا۔ عمران عامی کے ہاں جہاں دوسروں کا متن چرانا بکثرت پایا جاتا ہے، وہیں تہذیب حافی کے ہاں متن اٹھانے کے ساتھ ساتھ اخلاقی گراوٹ پر مبنی وہ اشعار کثرت سے موجود ہیں جو آپ اپنے خاندان کے ساتھ بیٹھ کر نہیں سن سکتے۔ علی زریون اور عمار اقبال کے ہاں بھی ایسی ہی کیفیات پائی جاتی ہیں۔ نوٹ: شعروں کا حوالہ آگے چل کر ایک مکمل باب کی صورت میں آئے گا۔ جہاں ایک جانب یہ ادھم مچا ہوا ہے، وہیں دانیال طریر، عقیل ملک، سرفراز زاہد، ڈاکٹر وقار خان، محمود ساجد، احمد وقاص، خوشحال ناظر، نوید ملک، ماجد جہانگیر، دلاور الیازر، عقیل شاہ، احمد عطا، حماد نیازی، مسعود ساگر، شبیر نازش ایسے غزل گو بھی موجود ہیں جو اپنے خون جگر سے اردو غزل کی نئی روایت کو پروان چڑھا رہے ہیں۔ ان شعراء کے ہاں زبان کا برتاؤ جہاں سادہ اور دل نشیں ہے، وہیں ان کے مضامین بھی ان کے اپنے ہیں۔ شعری سنجیدگی کی بنا پر پاکستان کی سیاسی صورتحال بھی ان شعراء کے ہاں ڈسکس ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ مجھے یہ کہنے میں یار بالکل نہیں ہے کہ جو فنکار اپنے عہد سے کٹ کر جیتا ہے اس کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ 21ویں صدی کی ہوشربا شعری ہنگامہ خیزیوں کا آئیے مل کر مطالعہ کرتے ہیں۔ 21ویں صدی کی اردو غزل ایک جائے۔ اچھا، آپ نے میرے خیال میں کچھ ایک ابتدائیے کی مشکل ایک بڑے مضمون کے ابتدائیے کی وہ سنا عکاس علی سے، اور اس میں انہوں نے 21ویں صدی کی نظم کو ڈسکس کرتے ہوئے بہت سارے لوگوں کے نام بھی لیے اور بہت سارے لوگوں کے حوالے سے انہوں نے اپنے کہیں ان کی جو ایسی کارکردگی ہیں جو کہ اس ادب میں منفی رجحانات کا باعث ہے، ان کی بھی بات کی۔ میں آپ سب کو دعوت دینے سے پہلے ایک سوال جو ہے وہ سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ احمد عطا کو انہوں نے 21ویں صدی کے غزل نگاروں میں کیسے شامل کر دیا ہے؟ وہ احمد عطا نے یہ دوسرے گجرات کا اچھا نوجوان ہے، یہ لاہور ہلکے کے جوائنٹ سیکرٹری تھے۔ تو یہ صلاح عام ہے یا رہنے نقطہ دام کے لیے اپنا نام بھی تاریخ کے پتہ نہیں چلتا ہے، بات کرنے سے پہلے اپنا اپنا نام بتاتے تھے۔ میرا نام اندازہ تھا۔ بات شکر ہے آپ نے بتا دیا، میں بڑا پریشان ہوتا ہوں۔ جیسے انہوں نے بتایا کہ کبھی مضمون جیسے انہوں نے صفحے جو ہے ان کو لکھ کر کے یہاں پر صرف یہ ان کی یہ ابتدائی لوگ ہیں 19ویں صدی کے یا 21ویں صدی کے نقل میں وہ ناانصافی ہوگی، کیونکہ یہ ایک عام کام تو ہے نہیں ہے۔ جب یہ کام کریں گے تو ظاہر کو قارئ بھی ہوں گے، پڑھے لکھے ہوں گے، اور دیکھیں گے یار اس کی صدی میں کیسی غزل تھی، اس کی کرافٹنگ کیسی تھی، لفظیات کا ذکر انہوں نے کیا، لفظیات کیسی تھی۔ اس میں بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح کے لفظیات استعمال کیے ہیں۔ یہ ایک یہیں سے ایک تبدیلی آئی ہے غزل میں۔ پھر یہ ہے کہ انہوں نے شاید محدود کیا اس کام کو۔ اچھا، اس کے بعد جو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جو سوشل میڈیا یہ میرے خیال میں مذہبی لوگ ہمارے استعمال کریں، یہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ مذہبی لوگ مختلف حرکات و سکنات کر کے لوگوں کو یوز کر کے وہ اپنی تشہیر کے لیے کام کر رہے ہیں، لوگ رکھے ہوئے ہیں، ایک ان کا نیٹ ورک ہے۔ مذہبی والے سے بھی اشارہ چھوڑ دیں، انہوں پورا نیٹ ورک ان کو پے کرتے ہیں۔ یہ تشہیر کوئی میٹر نہیں ہے میرے خیال میں، امور حرب استعمال کریں جیسی بات ہے یا ادب کو فروغ ہوگا۔ پھر تیسری بات جو مجھے لگ رہی ہے کہ ایک جو ادب وہ بات کی جاتی ہے، ایک عام کالم دکھ رہا ہے اس کی اور طریقے سے بات کی جاتی ہے شاعری کا، اسے بھی پتہ یہ ہے شاعر کا کیا مطلب ہے۔
جس طرح نے فوراً بات کر دی چوری کی، میرا اس طرح ایک رائٹر نہیں بات کرتا، ایک نگار بات نہیں کرتا، وہ ایسے گزر جاتا ہے بات آگے کو سمجھتے یار کیا بات کی ہے۔ یہ بالکل انہوں نے لگا ہے بہت اوپن ہو کے بات کی ہے کہ یار یہ 3-4 نام ذکر کیے، یہ کیوں نام ہے بھائی؟ اور بے شمار لوگ لکھ رہے ہیں، لوگ تو لوگوں سے لکھوا کے کتابیں شائع ہے، شعرات بے شمار ایسی ہیں لوگوں سے لکھوا کے پے کر رہی ہیں، لیکن یہ 4 بندے کیوں مخصوص ہیں؟ یا کہنے کا ذاتی میٹر نظر آ رہا ہے؟ اگر ذکر کرنا تو ساروں کا ذکر کریں یار یہ ہے۔ ایک اور جو پوائنٹ مجھے نظر آ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم بے شمار شہر ایسے ہیں کہ ہم کے نام پر محسوس ہوتا ہے یا وہ متاثر بھی شہر سے۔ یہ فطرتی نظام ہے کہ جب آپ ایک بندے کے پاس بیٹھیں گے تو اس طرح کی آپ کی کیفیت ہو جائے گی، اس طرح خیالات ہو جائے، اس طرح جات آپ پڑھنا شروع کر دیں کہ افسانہ کا شاعری ہے۔ یہ کم فوراً الزام لگا دینا یار عید کا کیا بنائے گا؟ مطلب ہماری اخلاقیات جو چھوٹی اخلاقیات ہیں وہ سب تک آ گئی ہیں کہ ہم تنقیدی مضمون میں جب ایک اثر کا جائزہ لیا جا رہا ہو اس میں کسی کے حوالے سے منفی بات نظر آتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کا نام نہ آئے۔ تنقید کو آپ دفع کر دیتے ہیں اور تحسین برے مضامین ہی لکھتے ہیں۔ اب جہاں تک اس مضمون کا تعلق ہے، اس کا عنوان کچھ اور ہے لیکن اس عنوان کے تحت کنٹینٹ کچھ اور ہے۔ ہمیں تو اس کے اچھائی برائی پھر بعد میں بات کریں گے۔ مضمون کے عنوان سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے خالصتاً غزل کی صنف پہ بات ہوگی، لیکن جو ادبی فضا ہے بالخصوص غزل کے حوالے سے اس تلخیص کے اندر اس کا جو رنگ ہے وہ زیادہ نمایاں جو ہے وہ نظر آیا ہے۔ اور میں جنرلی آج شاید نہ آتا لیکن میں غزل پہ خاص طور پہ معاصر غزل ہے اس پہ چاہتا تھا کہ وہ کدھر کھڑی ہوئی ہے اور اس کا معیار کیا ہے، اور اس کے بعد ہوتی غزل کے کنٹینٹ پہ، لیکن غزل کے کنٹینٹ پہ نہیں، جو ادبی فضا ہے اس پہ مضمون میں زیادہ بات ہوئی ہے۔ بات ہے تو دونوں شاعریوں میں فرق ہوتا ہے۔ اختر شیرانی نام کے ایک شاعر ہوا کرتے ہیں۔ اختر شیرانی اپنے زمانے کی جتنی مقبولیت ان کو ملی ہے، ہماری پوری شاعری کی روایت کے اندر اختر شیرانی سے زیادہ مقبول شاعر اپنے دور میں بہت کم ہوئے ہیں۔ اختر شیرانی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس رستے سے وہ گزرتے تھے، کالج کی لڑکیاں اپنی ڈائریاں اٹھا کر اس رستے کے اوپر ان کا انتظار کیا کرتی تھی کہ وہ گزریں گے اور ہم ان سے شعر لکھوا کر ان سے آٹوگراف لیں گے۔ آج اختر شیرانی کا ایک شعر اس پوری آڈینس میں سے کوئی آدمی مجھے سنا سکتا ہے؟ اچھا، اور وہ سلطانہ رہتی ہاں سلطانہ والی، اچھا، تو اب صورتحال یہ ہے کہ وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہر دور کے اندر ہوتا آیا ہے کہ جو ذوق کا اور غالب کا ہی آپ مثال آپ لے لیں، ذوق کے پاس بہت اچھے شعر موجود ہیں، ذوق بہت کو اس طرح سے جو ہے وہ رد نہیں کیا جا سکتا، ان کے ذکر کے بغیر اردو شاعری جو ہے وہ نامکمل ہوگی، لیکن اپنے زمانے میں ذوق کہاں کھڑے تھے، ان کی شہرت کا کیا عالم تھا اور غالب کی شہرت کا کیا عالم تھا۔ غالب ہمیشہ شاکی ہی رہے کہ ان کو ذوق کے مقابل جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا جاتا، لیکن غالب نے جو بات کی وہ آج بھی ریلیونٹ ہے، لیکن ذوق کا ذکر جو ہے وہ ایک اچھے شاعر کے طور پر ہوتا چلا جاتا ہے۔ غالب نے اپنے آپ کو بڑا شاعر ثابت کیا، زمانوں سے آگے کا شاعر ثابت کیا، تخلیق کار اور خصوصاً شاعر جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ وہ روح اثر کو بیان کرتا ہے، وہ روح اثر کو اس انداز میں بیان کرتا ہے، وہ اپنے اثر سے خوراک تو لیتا ہے، وہ اپنی ذہنی خوراک روح اثر سے ہی لے رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے اثر کو اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ وہ زمانوں پر محیط ہو جاتا ہے۔ اگر وہ یہ کام کر رہا ہے اور آئندہ زمانوں کے حوالے سے اس کی جڑیں کل کے اندر بھی موجود ہیں اس کی تخلیقی، پھر وہ شاعری کرتا ہے۔ میں اب کار عزیز سے گزارش کروں گا کہ وہ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے چیزوں کے حوالے سے بات کریں۔ جو لوگ سرقہ کر رہے ہیں، سرقہ بھی آج شروع نہیں ہوا، سرقہ بھی تاریخ کے اندر موجود ہے، اس کے اوپر بہت ساری بات ہوئی بھی ہے۔ سرقہ کرنے والوں کو ایکسپوز کیا جانا چاہیے، اور سب دوستوں نے جو بات کی بالکل ریلیونٹ بات کی کہ پھر
اس کے تقابل کے لیے اشعار بھی پیش کیے جانے چاہیے اور پورے دلائل کے ساتھ وہ بات ہونی چاہیے، صرف ایسے روا ربی میں بات کرتے نہیں بتانا چاہیے۔ بہت شکریہ۔